جو مقاصد ہیں ان لوگوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ جو ملک دشمن ایجنڈا رکھتے ہیں، انتشار کا ایجنڈا رکھتے ہیں، پاکستان میں انتشار کا ایجنڈا رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان ہرگز اس کو اب برداشت نہیں کرے گی۔ جو بھی ایران والا معاملہ چل رہا ہے، اتنے مشکل ترین حالات میں جو پاکستان کا ایک کردار ہے آج دنیا میں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کردار کی آج واہ واہ ہو رہی ہے اور دنیا معترف ہوئی ہے، اور اس پہ میں اپنے سپہ سالار، عظیم سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو ان کا جو کردار ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جس بہادری کے ساتھ پاکستان کو مشکل ترین وقت میں پاکستان کا دفاع کیا۔ میں تمام مسلح افواج کو، تمام اپنے سیکیورٹی اداروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی سیاسی بصیرت کے آج پاکستان کے خارجہ محاذ کو فتح کیا، اور جو دنیا کی ثالثی کراتے تھے آج وہ پاکستان کے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر آج آئے ہوئے ہیں کہ پاکستان ان کی ریکنسلیشن کرا رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر پاکستان کا مقام ہے، آج دنیا پاکستان کو مان رہی ہے۔ کسی دور میں پاکستان کو دہشت گردوں کا ساتھی کہا جاتا تھا، کہا تھا کہ یہ دہشت گردی اس خطے سے جنم لیتی ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ وہی لوگ جو پاکستان پر تہمتیں لگاتے تھے آج پاکستان کی ثالثی کے لیے درخواستیں کرتے ہیں۔ یہ جو ثالثی انڈیا کو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بہادر پاک فوج نے شکست دی، یہ عروج پاکستان کو اس وقت آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں دیا ہے، لیکن کچھ عناصر پاکستان میں انتشار پھیلاتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ایک بھارتی ایجنٹ ہے عارف اجاکیہ، اس کے ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان ان کے بیٹوں کی زلفی بخاری کے ذریعے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ وہ شخص پاکستان جو عارف اجاکیہ ہے وہ پاکستان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ اجاکیہ وہ را کا ایجنٹ ہے، را کے ایجنٹ کے ساتھ جو گلگت بلتستان کو بھارت کا حصہ بنانا چاہتا ہے، جو بلوچستان اور کے پی کے اندر انتشار پھیلا کر ایک منتشر قسم کا بیانیہ بنا رہے ہیں ان کے ذہنوں میں، ان کے ذہنوں کو پاکستان کے خلاف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر اس مشکل ترین حالات میں جب پاکستان کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں، آج الحمدللہ عرب کنٹری پاکستان کی دیکھ رہا ہے، پاکستان محافظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے دونوں ہماری عظیم ترین جگہوں کا، مقدس جگہوں کا، مدینہ اور مکے کا آج پاکستان دفاع کر رہا ہے، اور یہ لوگ انتشار پھیلانے سے باز ہی نہیں آ رہے۔ اور آج کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں، یہ ان کے یوٹیوبرز دیکھ لیں، ان کے سو کال جو لیڈرشپ ہے وہ دیکھ لیں، وہ جو زہر اگلتے ہیں پاکستان کے خلاف ڈالرز بنانے کے لیے، چند دن کے سو کال جو سیلف ایگزائلڈ لوگ ہیں وہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں۔ یار ہم سیاسی دشمن کا تو مقابلہ سیاست سے کر سکتے ہیں، اب ریاستی دشمن کا مقابلہ تو پھر جس طرح ریاست اپنے دشمنوں سے کرتی ہے تو پھر اسی طرح ہوگا نا جی۔ عمران خان کے بیٹے، حکومت نے ان کو کہا تھا کہ نائکاپ لیں، اپلائی کریں، آگے اپنے باپ سے مل لیں، وہ بجائے اپنے باپ سے ملنے کے بجائے وہ جا کے عارف اجاکیہ کے ساتھ ملتے ہیں،
وہ پاکستان کے دشمن جو را کا ایجنٹ ہے اس کے ساتھ مل رہے ہیں. اپنے باپ کو ملنے کے لیے نائکوب کے ذریعے ادھر نہیں آ رہے، لیکن وہ بیانیہ جو شخص پاکستان کے خلاف بنا رہا ہے، جو را کا ایجنٹ ہے، اس کے ساتھ مل کر پاکستان کی نفی کر رہا ہے، آپ اس کو ساتھ مل رہے ہیں. آپ کے دور میں پی آئی اے بند ہو جاتی ہے، آج اللہ کے فضل و کرم سے پی آئی اے میں لوگ سفر کر رہے ہیں. آپ کے دور میں دنیا میں پاکستان کے دروازے بند ہو گئے، آج ثالثی کے لیے پاکستان کو پیش کیا جا رہا ہے. آپ کے دور میں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ پاکستان کو سری لنکا ڈکلیئر کر رہے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے مشکل ترین حالات میں بھی پاکستان اپنے اس کے پاؤں ڈگمگائے نہیں ہیں. آج خارجی سطح پہ دیکھ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مقبولیت کے عظیم منصب پہ قائم ہے، جس کا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جس کا کریڈٹ ہمارے عظیم جنرل عاصم منیر صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے ہر محاذ میں دیکھیں پاکستان پل صراط پہ کھڑا ہے. ہمارا بردر کنٹری ایران ہے، ہماری خلیجی ریاستیں مسلمان ممالک ہیں، ادھر پاکستان کا دنیا اسلام کا بدترین دشمن اسرائیل ہے. تو 5 دن کی جنگ بندی کروانا، عالمی پریشر کے باوجود وہ نہیں مانے، لیکن ان کی مہربانی ہے کہ پاکستان کی ریکویسٹ کو انہوں نے کنسیڈر کیا. تو ہم دیکھیں پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے، یہ پاکستان سے آخر چاہتے کیا ہیں. پرسوں ان کے لوگ بھارت کا جھنڈا اٹھائی پھرتے تھے. یار آپ جا کے ایمبیسیوں پہ حملہ کرتے ہیں باہر، آپ کے پی ٹی آئی کے کارکن. آپ کس قسم کی جوجھ مجوج قوم ہے بھائی؟ آپ کو تو پھر اسی دیوار کے اندر چننا چاہیے جس کے آپ حقدار ہیں، اور اس حق کو ہم پہ پورا کریں گے. آپ سیاست کے قابل نہیں ہیں، ریاستی دشمن سیاست کے قابل نہیں ہے. میں نے کہا کہ سیاسی حریف کو سیاسی طریقے سے ٹیکل کیا جاتا ہے، لیکن جو ریاستی دشمن ہو تو اس کو لیے پھر وہی دیواریں. یہ آپ نے حقائق دیکھے تو یہ جماعت، یہ ایک جماعت نہیں ہے، یہ ملک دشمن عناصر ہیں جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کی کاز کے لیے مل بیٹھتی ہیں،
مسائل کا حل ڈھونڈتی ہیں، مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے وہ جو وزراء رہ چکے ہیں وہ آج ہماری مسلح افواج کے خلاف بک بک کرتے ہیں باہر بیٹھ کے. کیا چند ڈالرز ان کو وہ ملتی ہے یہ بک بک کرنے کے، ان کی پروموشن کے، لیکن وہ را کے پیڈ لوگ ہیں جو ان کے ایجنڈے پر، اس کے اشارے پہ پاک فوج کے اوپر بک بک کرتے ہیں. تو میں اب انف از انف، اب یہ وقت گزر چکا ہے، پانی پلوں سے گزر چکا ہے. اب ان لوگوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے جو ملک کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، جو بھارت کا بیانیہ اس کو لے کر چلیں. تو میں یہ حقائق آپ کے میڈیا کے ذریعے سے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب قوم سمجھدار ہے کہ آج جو پاکستان کا کردار ہے دنیا میں، آج اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستان کو عزت ملی ہے دنیا کے اندر، اس کی مثال کبھی بھی نہیں ملتی. تو جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ جی یہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، بھائی آپ اپنے ملک کی سیلف رسپیکٹ کو دیکھیں جس کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. کیا مذاق آپ نے بنایا ہوا ہے، کیا آپ نے لوگوں کو میسج دیا، اب لوگوں کے سامنے آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ سیاستدانوں کے لیے ہے جو انتشار پھیلائیں گے، ان کے لیے اس ریاست میں سیاست کی بھی کوئی جگہ نہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا جوشا بتائیے گا کہ جو ٹویٹر پہ انڈیا سے ٹویٹ ہوتا ہے اس کو پھیلا کے افغان طالبان رجیم پھر پاکستان میں پی ٹی آئی اس کو اچھالتی ہے، ہماری ریاست کے خلاف ان کو ایسے جو چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں اس کو بھی نیگیٹو شو کیا جاتا ہے. سر اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ جو افغان طالبان رجیم ہے اس کی سپورٹ میں بھی پی ٹی آئی آگے آتی ہے، اور جو لیٹسٹ انٹیلیجنس نیوز ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ بھی افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. اس پہ ہماری جو ریاست ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیں جی، پاکستان انڈین اور جو اسرائیلین پراکسیز ہیں افغانستان میں، جن کو پروان چڑھا کر صوبہ کے پی کے اندر ہماری آرم فورسز کے جوانوں کو شہید کیا گیا، اربوں روپیہ نیشنل الیکشن پلان کے ذریعے ان کو دیا گیا، اور جو چیک پوسٹیں بنانی تھی، جو ان کو ریکوائرمنٹس تھی ان کی، وہ پوری گورنمنٹ آف پاکستان نے کی. لیکن وہ پرو طالبان ہیں، اینٹی پاکستانی ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں. جس طرح کہ وہ چیف منسٹر ان کے بیانات دیتے ہیں، بڑی زبان ہے ان کی، تو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اس طرح کے لوگوں کو ہینڈل کرنا آتا ہے. تو یہ قوم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو جو لنک کیا ہے چین، یہ پوری ان کے آپ یوٹیوبرز کو دیکھ لیں، ان کے آپ لیڈرشپ کو دیکھ لیں، آپ لوکل لیڈرشپ کو دیکھ لیں، وہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. اور یہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا. ہم نے پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. ہماری آرم فورسز نے جو سبق سکھایا ہے افغانستان اور ان کے جو پراکسیز کو، تو اس کی بھی مثال نہیں ملتی. تو پہلے ہی میں نے کہہ چکا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی آرم فورسز کو، جنہوں نے جاں فشانی کے ساتھ نہ صرف شہادتیں دی، جنازوں کو کندھے دیے، اپنے پاکستان کا بھی دفاع کیا. ان کو گھر میں گھس کے، پہلے بھارت کو گھر میں گھس کے مارا پچھلے سال، اور اس مرتبہ افغانستان کے لوگوں کو جو پاکستان کے اندر دہشت گردی، ان کے گھر میں گھس کے مارا. تو یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے انچ انچ کو ان دہشت گردوں سے پاک کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ ان کے حمایتیوں کا بھی خاتمہ کیا. آپ اچھا بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے پرسوں ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کے کارڈ تقسیم کرنے جا رہے ہیں، ایک فورس بنانے جا رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اگر وہ کوئی احتجاج کرتے ہیں یا پھر کوئی لاہی عمل بناتے ہیں، حکومت کا کیا پلان ہوگا ان کو روکنے کا؟ کس طرح حکومت ان کو ہینڈل کرے گی؟ دیکھیں جی، آگے بھی انہوں نے پلان ہی بنایا ساری عمر، جی لاشیں اٹھانا چاہ رہے تھے.
इंशाअल्लाह ताला कोई भी एंटी पाकिस्तान कोई भी तहरीक होगी उसको कुचल दिया जाए। अच्छा आबिद साहब, जैसे आपने बताया कि जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ भी जो भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं जो मुल्क के खिलाफ चल रही हैं उनके खिलाफ, इसी तरह से अगर कोई भारत की तरफ से कोई ऐसा एजेंडा आता है तो उसके खिलाफ भी मसला अफवाह भरपूर कार्रवाइयाँ करती है। जो आप दूसरा बता रहे हैं जो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं एंटी पाकिस्तान और ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है या ऐसी चीज़ें जो है वो उगली जाती है जिससे नौजवान नस्ल को बाहर लाने पर मजबूर किया जाता है या पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब किया जाता है, कोई ग्रैंड ऑपरेशन होगा इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई? देखिए जी, इनके मोस्टली लोग बाहर से बैठ के ऑपरेट करते हैं और हमने जो SOPs को फॉलो करते हैं, बाहर की दुनिया की भी SOPs हैं, उनको हाथ डालना, उनको रेड वारंट के ज़रिए पाकिस्तान लाना, तो इसके लिए हम सारा अपना होमवर्क कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उनकी लिस्टें भी बनी हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इनको भी उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह दहशतगर्दों को ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये एंटी स्टेट एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस के, हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे शोहदा के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं। तो लिहाजा हुकूमत हर वो इक़दाम करेगी जो पाकिस्तान के लिए और इदारों के लिए बेहतर होगा। कोई भी एंटी स्टेट एजेंडा होगा उनका सर भी कुचला जाएगा, उनकी तहरीक को भी कुचला जाएगा। अच्छा सर बताइएगा, इंटरनेशनल मीडिया भी और लोकल भी ये चीज़ें बड़ी आ रही हैं कि जो इजराइल की प्लानिंग थी कि जो ईरान है उसको अरब मुमालिकों के साथ जब लड़ाई करवाई जाए, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और इनको आपस में लड़ने से बचाया और इनकी जो प्लानिंग थी इसराइल की वो नाकाम हुई, इस वजह से इसराइल को शिकस्त हो रही है। इस पर क्या? देखिए, मैंने आपको तो पहले ही अर्ज़ की है कि पाकिस्तान पुल सिरात पर खड़ा हो और बेहतरीन खारजा पॉलिसी, मैंने हमारे जो सेपा सलार आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब, तीनों ने, एक ने पाकिस्तान का दफा संभाला हर महाज पर, पाकिस्तान को मुश्किल तरीन वक्त से बचाया और उधर से खारजी महाज पर शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने फतह हासिल। आज तो इंडिया भी इस चीज़ को मान रहा है कि पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से आज इंडिया आइसोलेशन में चला गया और पाकिस्तान एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। तो ये अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, पाकिस्तान में महंगाई का भी खात्मा होगा और इंशाअल्लाह ताला सुनहरी दौर का आगाज़ होगा। ये मुश्किल के बाद आई मुश्किल, हमने इसके लिए बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की, हमारी पार्टी ने बहुत बड़ी कीमत भी अदा की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आते वक्त आने वाला हर दिन पाकिस्तान के लिए बेहतरी का दिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब पीरो मुर्शद की हाल खैरियत है बाबा जी को मैं समझे उससे इंटरेस्ट नहीं मैसेज लिखा है रहायश का, रहायश क्या लिखा है? न्यू नाज़माबाद न्यू नाज़माबाद रहायश का न्यू रहायश का कभी रहायश क्या रहायश का हो